بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دشمن کی 40,000 کی ملعون فوج نے عاشورہ کے سارا دن لشکر حسینی کے 72 افراد بشمول نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام کو شہید کر کے سورج غروب ہوتے ہی عورتوں اور بچوں کو خیموں سے باہر نکال دیا اور خیموں کو آگ لگا دی۔ اس وقت مستورات فریاد کرتی رہیں اور اپنے پیاروں کی لاشوں کو دیکھ کر اپنے منہ پر پیٹتی رہیں۔ عمر بن سعد نے شام عاشورہ کو امام حسین علیہ السلام اور کربلا کے دوسرے شہداء کے سروں کی تعداد 72 تھی، شمر، قیس بن اشعث اور عمرو بن حجاز اور عزراتو بن قیس کے ہاتھوں ابن زیاد کے پاس بیچ دیا۔ عمر سعد اپنے لشکر کے ہمراہ اس رات کربلا میں ہی رکا رہا اور دوسرے دن ظہر کے قریب اپنے سپاہیوں کی لاشوں کو دفن کرنے کے بعد اہل بیت علیہ السلام اور دوسرے بچے ہوئے افراد کو لے کر کوفہ کی جانب حرکت کی۔ قول کے مطابق محرم کی 11ویں رات، جسے شام غریباں کہتے ہیں، حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے نماز شب ترک نہ کی، لیکن اس مصیبت اور صدمے کے باعث اس رات نماز شب بیٹھ کر ادا کی۔ شام غریباں کے سوگ کی تاریخ۔ زیارت کی کتاب میں عاشورہ کی اثر کے بارے میں زیارت موجود ہے، جس میں حضرت امام علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی جو عزادار تھے، ان کی خدمت میں تسلیت عرض کرتے ہیں۔ شاید شام غریبہ منانے کی رسم بھی اسی زیارت کی وجہ سے شروع ہوئی ہو۔ آداب و رسوم۔ شام غریباں تقریباً ایک مجلس کی طرح ہے، اس فرق کے ساتھ کہ اس مجلس میں چراغ روشن نہیں کیے جاتے اور فقط کچھ موم بتیاں جلا کر روشنی کی جاتی ہے، اور عزادار اس رات کو جلوس یا علم برآمد نہیں کرتے اور نہ ہی زنجیر یا ماتم کرتے ہیں، بلکہ پریشانی اور غم کی حالت میں مجلس برپا کرتے ہیں اور فقط گریہوزاری اور مصائب و نوحہ کرتے ہیں، اور موضوع صرف سن 61 ہجری میں عاشورہ کی شام آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مستورات اور بچوں پر گزرنے والی قیامت کا ذکر ہوتا ہے۔ مجلس میں بتایا جاتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی عورتوں اور بچوں نے یہ تاریخ اور بے پناہ رات کس طرح کربلا کے بیابان میں گزاری ہے۔ کربلا میں اس رات کو لیلۃ الوحشہ یعنی وحشت کی رات بھی کہتے ہیں، اور اس رات کو بچوں اور اسیروں کی یاد میں موم بتی جلاتے ہیں۔ پاکستان، ہندوستان میں بھی یہ مجلس سورج غروب ہونے کے بعد منعقد ہوتی ہے، اور اس مجلس میں اہل عزا اندھیرے میں اور زمین پر بیٹھتے اور گریہ و ماتم کرتے ہیں۔